غرباء 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 غرباء. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، شاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا وفاضت عيناه. صحیح البخاری و صحیح مسلم. تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، احکم الحاکمین، ملک الاملاک ہے. اس کی جتنی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی بیان کی جائے وہ کم ہے. اور اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری تخلیق احسن تقویم میں پیدا فرما کر کے عقل و شعور، ادراک و فہم والی نعمت سے نوازا، اور ہماری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ رب العالمین تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا. اور یہ بات آئی تھی کہ 4 لوگ ایسے ہیں، 4 صفتیں ایسی ہیں جن کے متصف
لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا۔ پہلا وہ شخص جو امام ہو، حکمران، خلیفہ وقت، امیر وقت، اور وہ عدل و انصاف کرنے والا۔ دوسرا ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری، اس نے اپنی جوانی کو یوں ہی ضائع نہ کیا بلکہ اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ تیسرا ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے، ایک وقت کی نماز پڑھ کر جب وہ مسجد سے نکلے تو اس کو دھڑکا لگا رہے، وہ دوسری نماز کا منتظر رہے۔ اور چوتھا ایسے لوگ کہ باہم محبت کرے تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرے، ایک دوسرے سے محبت رکھیں تو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر رکھیں، اور اگر ان میں جدائی ہو، دونوں کی راہیں الگ ہو جائے تو بھی مد نظر ان کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہو۔ اور پھر اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ پانچواں وہ خوش نصیب شخص جس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا، وہ ایسا شخص ہے کہ ایک عورت جو خاندانی، حسب و نسب والی، امیر، مالدار عورت اور ساتھ ہی خوبصورت عورت، وہ برائی کی طرف دعوت دے، بدکاری کی طرف دعوت دے تو وہ نوجوان کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی وہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی بنا پر، اللہ رب العالمین کی تقوی کی بنا پر اس گناہ سے باز رہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات منصب و جمال، کہ وہ عورت کیسی ہو؟ حسب و نسب والی ہو، خاندانی عورت ہو، مالدار عورت ہو۔ ورنہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کام ہی برائی کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے، بدکاری کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے۔ ایسی عورتوں سے ہر شخص اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے، کہیں اس گناہ کی چھینٹیں، اس برائی کے چھینٹیں میرے دامن پر نہ آ جائے۔ لہذا فرمایا کہ وہ عورت کیسی ہو؟ حسب و نسب والی عورت ہو، خاندانی عورت ہو، مالدار عورت ہو۔ جب ایسی عورت برائی کی طرف دعوت دے گی، ایسی عورت بدکاری کی طرف دعوت دے گی تو اچھے اچھے لوگوں کا ایمان بھی جگمگا جاتا ہے، بڑے سے بڑا پارسا بھی بہک جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب ایسی عورت دعوت دے تو وہ شخص کیا ہے؟ گناہ سے باز رہے۔ اور آخری فقرے پر آپ غور کریں کہ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اس کا اس گناہ سے دور رہنا کس وجہ سے ہو؟ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے ہو، اللہ رب العالمین کے تقوی کی بنا پر ہو۔ ورنہ بعض عورتیں، بعض مرد اس گناہ سے صرف اس وجہ سے دور رہتے ہیں کہ ہم پر تہمت آ جائے گی، ہم پر زنا کا الزام آ جائے گا، لوگوں کے درمیان جو ہماری شرافت ہے وہ ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ لوگوں کی ڈر سے، لوگوں کے خوف کی بنا پر بعض مرد اس گناہ سے دور رہتی ہیں۔ لہذا فرمایا انی اخاف اللہ، اللہ رب العالمین کے خوف کی قید لگائی گئی کہ وہ شخص اس گناہ سے اس وجہ سے دور رہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے خوف کی بنا پر گناہ سے باز رہے، اس گناہ سے دور رہے، اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے سوال جواب کرنے ہیں، مجھ سے سوال جواب کیے جائیں گے، مجھ سے پوچھا جائے گا، تا کر کے سرکشی کی راہ اختیار کرے، دنیاوی زندگی کو، دنیاوی مزے کو ترجیح دے آخرت پر، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ سورہ عبس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو شخص سرکشی کی راہ اختیار کرے،
اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے اور گناہ کی راہ پر گامزن ہو جائے، معصیت کی راہ پر گامزن ہو جائے، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے، دنیاوی مزے کو ترجیح دے، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وأما من خاف مقام ربہ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور دنیا میں ونہى النفس عن الہویٰ، اور دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے رک گیا، اپنے نفس کو معبود بنانے سے بچ گیا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لہذا اگر آپ دیکھیں، جو شخص گناہ کے قریب پہنچ جائے، بدکاری کے ایک دم قریب پہنچ جائے اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو اس گناہ سے، لیکن پھر بھی وہ اس گناہ سے رک جائے، کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کی تقوی کی بنا پر، تو ایسا شخص مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس پریشانی کو، اس مصیبت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ غار والا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب 3 لوگ ایک غار میں پھنس جاتے ہیں، غار کے منہ پر پتھر آ جاتا ہے اور غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی ہے، تو تینوں حضرات کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال کا ہم وسیلہ لیں، جس کام کو خالص ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کیا ہو، اور اس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت سے نجات دے دے۔ پہلا شخص دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے، میرے بچے، شام کو میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب شام کو میں واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ کا پیالہ اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تو جب میں شام کو واپس آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، میرے ماں باپ سو جاتے ہیں، لہذا میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سر کے پاس کھڑے ہو جاتا ہوں، ان کے جانے کا انتظار کرتا ہوں، اور حالانکہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں، کہیں ان کو ان کی نیند میں تکلیف نہ ہو جائے، ان کو ڈسٹرب نہ ہو جائے، اور میں اس بات کو بھی نہیں پسند کرتا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں، حالانکہ میرے بچے میرے پیر کے پاس کھڑے بھوک سے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ لہذا وہ شخص ایسے ہی انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ لہذا اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پتھر تھوڑا سا سرک جاتا ہے، لیکن اتنی راہ نہیں نکل پاتی ہے کہ وہ لوگ نکل سکے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میری ایک چچا ذات تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، اور اتنی شدت سے محبت تھی جس طرح کے مردوں کو عورتوں سے ہوا کرتی ہے۔ ایک دن میں نے اسے برائی پر آمادہ کیا، برائی کی طرف دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا، اللہ کہ میں اسے 100 دینار دے دوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے انکار کر دیا، پھر 1 سال قحط سالی پڑی، اور اتنی زبردست قحط سالی پڑی کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ وہی عورت میرے پاس آتی ہے اور اپنی محتاجی کا اظہار کرتی ہے، اپنی حاجت کو میرے سامنے رکھتی ہے، تو میں اس شرط پر راضی ہو جاتا ہوں کہ میں تمہیں 120 دینار دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو۔ وہ عورت چار کسی طرح راضی ہو جاتی ہے، اور جب میں اس پر قدرت حاصل کر لیتا ہوں، تو وہ عورت کہتی ہے یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر، اللہ رب العالمین سے ڈر۔ میں فوراً اس گناہ سے رک جاتا ہوں، میں فوراً اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ لہٰذا اے اللہ، اگر یہ عمل میرا تیری رضا کی خاطر تھا، تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کی خاطر تھا، لہٰذا ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تھوڑا سا پتھر اور سرک جاتا ہے، تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے ایک شخص کو مزدوری پر رکھا، اس شرط پر کہ میں تجھے مزدوری میں 3 سا چاول کے برابر کچھ دوں گا۔ لہذا جب وہ مزدوری اپنی مکمل کر لیتا ہے، اور جب میں اس کو مزدوری دیتا ہوں تو انکار کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ اے
شخص مجھے مزدوری دے دے، تو وہ شخص کہتا ہے دیکھو یہ جو ریوڑ رکھے ہیں، یہ چروائے جو ہے وہ تم سب لے جاؤ، یہی تمہاری مزدوری ہے۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ غریب سے اس طرح مذاق کیوں کرتے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، مجھے میری مزدوری دے دو۔ وہ شخص پھر وہی کہتا ہے کہ جو ریوڑ تمہارے سامنے ہے، یہ چروائے، یہ سب تمہاری مزدوری ہے، اسی کو تم لے جاؤ۔ جو مزدوری تم لینے سے انکار کیے تھے اسی مزدوری کو میں نے کاشتکاری میں لگایا، اسی کا یہ نتیجہ ہے، اسی کا یہ ثمرہ ہے، لہذا تم اپنی پوری مزدوری لے جاؤ۔ وہ شخص پورا ریوڑ چروا سب لے کر چلے جاتا ہے کہ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری خوشنودی کی خاطر تھا، تیری رضا کی خاطر تھا، لہذا ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پتھر سرک جاتا ہے اور یہ مصیبت ان لوگوں پر سے ٹل جاتی ہے۔ اس واقعے میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی چچا کو گناہ پر آمادہ کیا تھا اور اس کے لیے کئی پاپڑ بیلے تھے، ایک ایک کر کے اس نے 100 دینار جمع کیے تھے، لیکن جب اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اس کے اس عمل کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو مصیبت سے نجات دی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جو شخص گناہ سے باز ہو جائے، گناہ سے دور ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح عہد نبوی کا آپ واقعہ دیکھیں، زمانے جاہلیت میں اسلام کے قبول کرنے سے پہلے مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی اناس سے تھی۔ ایک مرتبہ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ آیا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، تو میں نے ایک باغ کی دیوار کے سائے میں آ گیا، دیوار کی پناہ لے لی۔ چاندنی رات تھی، میرا سایہ جھلک رہا تھا، تو ایک عورت کی نظر میرے سائے پر پڑ گئی۔ جب وہ میرے قریب آئی تو اس نے کہا کہ کیا تم مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مرثد بن ابی مرثد ہوں۔ تو کیونکہ زمانے جاہلیت میں ان کی دوستی تھی تو اس عورت اناس نے کہا کہ چلو آج کی رات تم میرے گھر پہ قیام کرو۔ تو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اناس، اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، لہذا میں تیرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اور مرثد رضی اللہ تعالی عنہ اس گناہ سے رک جاتے ہیں۔ کہ اس طرح کا ایمان، اس طرح کا تقویٰ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی جب ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا جائے، جب بھی ہمیں کوئی عورت زنا کی طرف دعوت دے تو ہمارا ایمان، ہمارا تقویٰ ہمیں اس گناہ سے باز رکھے۔ ہمارا ایمان بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان ہونا چاہیے، جس طرح ان کا ایمان تھا ہمارا ایمان بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے معیار کے برابر ہے تو جان لو تم ہدایت کی راہ پر گامزن ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے جس طرح تم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تم ایمان لائے، اگر ان کا ایمان بھی اسی طرح ہو جائے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم ہمارے اخلاق میں دیکھیں تو کئی واقعات ہمیں ملیں گے جن پر ہمیں رشک ہوتا ہے، ہمیں ان کے ایمان کا تقویٰ کا پتہ چلتا ہے۔ عبدالرؤف رحمانی نے اپنی کتاب ایمان و عمل میں ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن سیرین رحمہ اللہ بزار تھے، کپڑا بیچنے والے تھے، گلی گلی گھوم کر کپڑا بیچا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ ایسی گلی میں داخل ہوئے جہاں کی مالکہ برا ارادہ رکھا کرتی تھی، اس کی باندیوں کو، اس کی نوکرانیوں کو اپنی مالکہ کی نیت بد کا پتہ تھا، لہذا وہ بھی ڈھونڈا کرتی تھی ایسے نوجوانوں کو۔ جب ابن سیرین رحمہ اللہ اس گلی میں داخل ہوئے تو اس کی باندیوں نے، نوکرانیوں نے اسے خبر دی گئی خوبصورت نوجوان کپڑا بیچتا ہوا اس گلی میں آیا ہے، لہذا ان کی مالکہ ابن سیرین رحمہ اللہ کو اپنے گھر پر بلاتی ہے۔ جب وہ انہیں دیکھتی ہے تو ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے، ان پر عاشق ہو جاتی ہے اور انہیں زنا کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ پہلے تو اسے سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ زنا حرام ہے اور اس کے صحیح شریعت اسلامیہ نے کیا وعیدیں نازل کی ہیں،
لیکن جب وہ نہیں مانتی ہے تو ابن سیرین رحمہ اللہ بہانہ کر کے پاخانہ چلے جاتے ہیں. وہاں پر ایک نالی ہوتی ہے جس میں کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ کیچڑ وغیرہ جو ہے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں, اور اسی صورت میں اسی حیت میں وہ اس عورت کے سامنے آ جاتے ہیں. لہذا وہ عورت جب انہیں دیکھتی ہے تو گھن کھاتی ہے, اور ابن سیرین رحمہ اللہ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں. اس واقعے میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں سب سے بڑی نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور دوسرا, جب ہمیں گناہ کی طرف دعوت دی جائے تو ہمارا تقوی ہمیں گناہ سے باز رکھے, اس معیار کا ہمارا تقوی ہونا چاہیے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں تقوی اختیار کریں, تقوی پیدا کریں, اور صرف اس معاملے میں نہیں کہ جب عورت ہمیں دعوت دے بدکاری کی طرف بلائے تو ہم رک جائیں, بلکہ ہر معاملے میں, ہر گناہ میں, ہر معصیت میں, ہر نافرمانی میں ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے, اور ہر گناہ, ہر معصیت سے بچ جانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معصیت سے, ہر نافرمانی سے بچائے, آمین. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا. چھٹا خوش نصیب شخص کون ہے؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها, ایسا شخص جو صدقہ کرے, لیکن کیسے صدقہ کرے؟ چھپا کر کے. حتی لا تعلم شمال, یہاں تک کہ اتنا چھپا کر کے وہ صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے ما تنفق یمینہ, کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر مبالغہ ہے, بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم صدقہ اس طور پر کریں, اتنا مخفی کریں کہ کسی کو خبر نہ ہو. حالانکہ بائیں ہاتھ کو پتہ چل جاتا ہے, تو اس میں بتانا مقصد یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا یہ مقصود ہے, یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اتنا مخفی صدقہ کیا جائے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو, اور جس شخص کو ہم دے رہے ہیں اسے ندامت محسوس نہ ہو. کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں کسی کو مخفی طور پر بھی یا اعلانیہ طور پر کسی کو دیتے ہیں, تو جو محفل میں لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, تو ان کے دیکھنے کی بنا پر جس شخص کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا تو وہ صدقے کو کیا کر لے؟ مخفی رکھے, چھپا کر دے. اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, جو صدقات تم دیتے ہو اعلانیہ طور پر, ظاہری طور پر, بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم یہی صدقہ چھپا کر کے دو, مخفی طور پر دو, بر مٹھی دو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہ چیز تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اور تمہارے حق میں یہ مخفی صدقہ بہتر تو ہے ہی, اور اس صدقے کی بنا پر اللہ رب العالمین تمہارے معصیت کو, تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. یکفر عنکم من سیئاتکم, اللہ رب العالمین تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ رب العالمین باخبر ہے, جانکار ہے, وہ زیادہ جاننے والا ہے تمہارے عملوں کو جو تم عمل انجام دیتے ہو. اسی طرح آپ دیکھیں بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہم چھپا کر کے صدقہ دیں گے, چھپا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں دیں گے تو ہمارا پیسہ گھٹ جائے. ایک لاجیکلی دنیاوی طور پر لوگ سوچتے ہیں. حالانکہ جو لوگ مخفی طور پر صدقہ دیتے ہیں یا ظاہری طور پر, تو وہ صدقہ ان کے مال کو گھٹاتا نہیں ہے, بلکہ اور مزید اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے, کمثل حبۃ, اس دانے کی مانند ہے, انبتت سبع سنابل,
جس سے 7 بالیاں اگے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بڑا چڑھا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین جو ہے جانتا ہے اور کشادہ۔ اس آیت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو صدقے کا ثواب اللہ رب العالمین نے 700 گنا تک کے فرمایا کہ اسے 700 گنا تک کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس 700 گنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے جتنا عطا کر دیتا ہے، دگنا بڑا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ جو بندہ بھی صبح کرتا ہے اور صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک شخص کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو شخص تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو تیری راہ میں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ان کو بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اور اے اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، روکتے ہیں، دوسروں کو عطا نہیں کرتے ہیں، تو ان کو تباہ و برباد کر دے، تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اس حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین جو ہے بڑا چڑھا کر عطا بھی کرتا ہے اور اس کا بدل عطا کرتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت رقم تراز ہے، لکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر فرشتوں نے بدل کا تعین نہیں کیا ہے کہ وہ بدل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدل میں ثواب اور جو اس نے خرچ کیا وہی بدلہ بھی ہو سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی اور مزید چیزیں بھی اللہ رب العالمین اس کو بدلے میں عطا کرتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیونکہ اللہ رب العالمین بہترین رزق دینے والا ہے، وہ بہترین رزاق ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور کس طرح؟ چھپا کر کے، اور اس طرح چھپا کر کے صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے مصیبت بھی ٹل جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا تھا، تو اس نے بدلی کو دیکھا، یعنی جس سے ایسے بادل جسے بارش برستا ہے، تو اس نے بدلی دیکھی، اور وہ بدلی کیا کہہ رہی ہے کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ تو ایک بادل الگ ہوتا ہے اور ایک شخص چٹان پر جا کے پانی جو ہے برسا دیتا ہے، اور وہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ہو کر کے بڑے نالے میں جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس بڑے نالے سے پانی ایک رخ پر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شخص بھی اس پانی کے دھارے پر بہاؤ پڑ جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ یہ پانی جو ہے ایک باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ شخص باغ میں داخل ہوتا ہے، باغبان سے، باغ والے سے پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ شخص وہی نام بتاتا ہے جو بدلی نے کہا تھا کہ جاؤ فلاں نام، ہاں فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ تو پھر یہ شخص جو ہے تعجب سے پوچھتا ہے اجنبی سے، اس شخص سے جو صحرا میں تھا، کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ شخص پورا واقعہ بتلاتا ہے کہ میں نے بدلی کو سنا جا کے فلاں باغ کو سیراب کرو، اور اسی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون سا عمل کرتے تھے باغ میں کہ اللہ رب العالمین نے بادل کو آپ کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا؟ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ باغ والا کہتا ہے کہ تم یہ پوچھ رہے ہو، اور تم نے جیسا کہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ بادل سے آواز آئی اور میرے باغ کو سیراب کرنے کا حکم کیا گیا، اس وجہ سے میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باغ کی پیداوار کا اندازہ کر لیتا ہوں کہ میرے باغ میں کتنی پیداوار ہونی ہے، اور اس باغ کا 1/3 حصہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے سے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین غیب سے مدد کرتا ہے، غیب سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔
مشکلات سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ تو نصیب عطا کرے گا ہی. دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس صدقے کا بھی اپنا سایہ ہوگا. یعنی ایسے شخص کو جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, اور وہ بھی چھپا کر کے, تو ایسے لوگوں کو دو سایہ نصیب ہوں گے. ایک سایہ تو عرش کا سایہ اور دوسرا صدقے کا سایہ. حدیث میں ہے کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس, کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. ہر شخص کہاں ہوگا؟ اپنے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یعنی ایسے شخص کو دو سائے نصیب ہوں گے قیامت کے دن. ایک تو صدقے کا سایہ جو اس نے چھپا کر کے کیا, لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا, تو اس کو صدقے کا سایہ نصیب عطا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں چھپا کر کے صدقہ دیتے ہیں, تو اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب عطا کرے گا, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اور یہ صدقہ, اور وہ بھی مخفی صدقہ, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کی ناراضگی دور ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب, کہ چھپا کر کے صدقہ دینا کہ اللہ رب العالمین کے غصے کو, اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو, اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, بجھا دیتا ہے. اور آج ہم میں کتنے ایسے ہیں جو صدقہ صرف اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ہمارا نام ہو, ہمارا نام ہو کہ دیکھو فلاں شخص کتنا سخی, فلاں شخص کتنا سخاوت والا ہے, فلاں شخص دیکھو کتنا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے. حالانکہ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بلائے گا اور پوچھے گا کیا عمل انجام دیتے ہوئے آئے ہو, دنیا میں کیا عمل انجام دیا. کوئی شخص کہے گا اے اللہ تو نے مجھے مال سے نوازا تھا, تو نے مجھے مال سے نوازا تھا, میں نے تیری راہ میں خوب دل کھول کر کے خرچ کیا, فلاں جگہ دیا, فلاں غریبوں کو دیا, فلاں مسکینوں کو دیا, فلاں محتاجوں کو دیا, فلاں کی حاجت دور کی, اتنا میں نے سب کا خیرات کیا. اللہ رب العالمین فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا, تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے میری رضا کی خاطر نہیں دیا, میری خوشنودی کی خاطر نہیں دیا, میری رضا کے حصول کی خاطر نہیں دیا, تو نے صرف اور صرف میری راہ میں اگر خرچ کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ تو لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ تو سخی ہے, تو جود و کرم والا ہے, تو سخاوت کرنے والا ہے. لہذا دنیا میں تجھے ملا جو جس چیز کا تو نے ارادہ کیا تھا, دنیا میں تجھے سخی کہا گیا, تجھے جود و کرم والا کہا گیا, تجھے سخاوت والا کہا گیا, تجھے سخی کہا گیا. لہذا اب تیرا کوئی حصہ نہیں. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈال دو, فرشتے اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈال دیتے. اور ایسے صدقہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں دکھاوے کی خاطر دیا جاتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو, اپنے خیرات کو احسان جتلا کر کے تکلیفوں کے ذریعے باطل نہ کرا دو, اسے ضائع نہ کر دو کہ لوگوں کو تم احسان جتلاتے پھرو. ارے تو فلاں دن تو میں نے تمہیں یہ احسان کیا تھا بھول گئے, میں نے فلاں تمہیں تمہارا قرض عطا کروا دیا تھا بھول گئے. تم یہ احسان جتلا کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر کے اپنے احسان, اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, اور جو لوگ اپنے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ رئاء الناس, لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر, لوگوں کو دکھانے کی خاطر, اور اللہ رب العالمین پر آخرت کے دن پہ ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَّى, تو ان کے صدقات کی, خیرات کی مثال اس پتھر کی مانند ہے جس پتھر پر تھوڑی سی مٹی ہو. اور آج کیا سمجھے زرخیز مٹی ہے, اس سے کیا ہو جائے گا؟ پیداوار اچھی نکلے گی. لیکن جب زور سے مہ برسے
بارش تیز ہو جائے تو مٹی کیا ہو جائے؟ بہ جائے، اور اس کو کچھ حاصل نہ ہو. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لہذا اس صدقات خیرات کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اسے کوئی بدلہ نہیں کیا جائے گا. لہذا دکھلاوے سے بچ کر کے لوگوں کو چھپا کر کے صدقہ دینے کی کوشش کریں. لیکن بتا اوقات ایسا موقع ہوتا ہے، ایسی حالات ہوتے ہیں، ایسی کنڈیشنز ہوتی ہے کہ جہاں پر چھپا کر کے صدقہ دینے کی بجائے اعلانیہ دینا پڑتا ہے، اور وہاں پر اعلانیہ دینا ہی صحیح ہوتا ہے. جیسے کہ اعلان ہو جائے تو آپ کو دینا ہے صدقہ، تو وہاں دے آپ لے کر کے، یا پھر ایسی جگہ پر جہاں لوگ بخیلی سے کام لیتے ہیں، جہاں پر اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں دیا جاتا، تو وہاں پر لوگ صرف اس ارادے سے اعلانیہ طور پر صدقہ دیا جائے کہ لوگ اس چیز کو دیکھ کر کے، اس نیکی کو دیکھ کر کے خود بھی کیا ہو، راغب ہو اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے. تو ایسی جگہوں پر، ایسے حالات میں اعلانیہ صدقہ دینا بھی صحیح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھپا کر کے صدقہ دینا صحیح ہے اور اعلانیہ دینا صحیح نہیں. دونوں طریقے سے صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن چھپا کر کے صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، کہ جو صدقات تم پوشیدہ طور پر دیتے ہو، بند مٹھی دیتے ہو اور فقراء کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. پتہ یہ چلا ظاہری طور پر صدقہ دینے سے بہتر کون سا صدقہ ہے؟ جو چھپا کر کے دیا جائے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ دیں، صدقہ خیرات دیں، اور جتنا ہو سکے مخفی طور پر دیں، تاکہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو، ندامت کا احساس نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کا جو شائبہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس کے دل میں پیدا نہ ہو. ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس صفت کو جن کے اپنانے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مصیبت زدہ ہے اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جو پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو محتاج ہیں اللہ رب العالمین ان کی محتاجگی کو دور کرے. اور اللہ رب العالمین جو بے جوڑے لڑکے لڑکیاں ہیں اللہ رب العالمین ان کا بہترین جوڑا عطا فرمائے. جو قرضدار ہے اللہ رب العالمین غیب سے ان کی مدد فرما. اور جو بیمار ہے اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو دور عطا فرما. جب تک جیے اسلام پر جیے اور جب موت آئے ایمان پر آئے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم دوستوں، وہ خوش نصیب اشخاص جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے آپ کے سامنے 6 صفتیں آ گئی، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی ایسی صفتیں ہیں جن کے اپنانے سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور مزید اسی موضوع پر آئندہ جمعہ گفتگو کی جائے گی اگر اللہ رب العالمین نے موقع دیا اور زندگی رہی. ان صفتوں کو گنانے، ان کی وضاحت کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم بھی ان صفتوں کو اپنائیں. ان خطبہ اور وعد و نصیحت کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ مومنین فائدہ اٹھائیں. اور فائدہ اٹھانا کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف سنے نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. تو ان صفتوں کو گنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم عمل پیرا ہوں، صرف سنے نہیں بلکہ ان صفتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں اور اس پر عمل پیرا. اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں
ہاں اپنی رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.